اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو نہایت رحم کرنے والے۔ آج ون پلس کی سکرین پہ بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ علی زیب صاحب موجود ہیں، بہت اچھے سنگر ہیں، بہت اچھے اینکر ہیں اور ایکٹر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پرو جینڈر سپورٹ کے سی او میڈم صبا گل جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ احمد صاحب، بزنس مین ہیں، اور نزاکت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دین سے وابستہ ہیں۔ اور رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کچھ دن باقی ہیں، تو میں آپ لوگوں سے بار بار پہلے رمضان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را اللہ سے کچھ مانگ لو، اللہ سے کچھ مانگ لو۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں آپ نے رب تعالیٰ سے جو مانگا، جو سوچا، رب تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور سحر سے لے کے افطار تک جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے عبادات میں گزاریں، دنیا کے بھی کام ساتھ ساتھ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھیں۔ سٹارٹ لیتے ہیں میڈم صبا گل سے کہ ہمیشہ کی طرح وہی ٹاپک میڈم صبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود، کروڑوں درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل امت کے۔ میرا نام صبا ہے، میں پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ون پلس کے پیج کے اوپر میں آپ کو مختلف نئی انداز سے نئی بات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری بات پہنچانا، ہمارا میسج کنوے کرنا واجب الفرض ہے۔ میں سمجھتی ہوں یعنی کہ جیسے کہ ہم ہر روز اس بات کو لے کر آگے آتے ہیں، انسان اور انسانیت۔ لاکھوں کروڑوں انسان تو ہمیں ملتے ہیں اس زندگی کے دوران میں، مگر انسانیت بہت کم ہوتی ہے لوگوں کی، نفسا نفسی کا دور ہوتا ہے۔ جیسے کہ ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ قسمت والوں کو ملتا ہے، دسترخوان سجتے ہیں، سحریاں بڑی دھوم دھام سے لوگ تازہ ہنڈیاں بناتے ہیں، تازہ پراٹھے بناتے ہیں، دودھ پتی، کھانا پینا، بچوں کو اٹھانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اسلام کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ہم غیر ملکوں کی روایت کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاکستان کے قوانین، پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کی جو لوگ ہمیں، اور ہمیشہ کوئی اگر علماء کرام بھی کسی مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی پبلک عوام بہت ساری باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ باتیں کرنا مسلمانوں کا فرض بن چکا ہے، یعنی کہ اسی کو کہتے ہیں یعنی کہ انسان اور انسانیت۔ ہمیشہ ہم کالے چٹے کو پرکھتے ہیں، لنگڑے ڈولے کو پرکھتے ہیں اور طنزیہ باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح میرے میسج میں یہی میسج ضروری میں کنوے کرنا چاہتی ہوں۔ بروز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ہم سب پیش ہوں گے، میں بھی ہوں گی، بہت سارے ایسی کائنات کی ہر مخلوق ہوگی۔ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات ایک سوال کرے گی، نماز کی غفلت، عملوں کا قتل، یہ کیسے ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے؟ آپ کی زبان کسی کے دل کو کیسے چیر لیتی ہے؟ آپ کی زبان کسی کو مطمئن کیسے کرتی ہے؟ آپ کی زبان کسی کو نور سے کیسے منور کرتی ہے؟ آپ کی زبان اور کیسے دلوں کے اوپر راج کرنے والی بنتی ہے؟ ہمیشہ کی طرح ہر انسان اپنے گھر سے کماتا ہے، اپنی محنت مشقت کی روزی روٹی بناتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے۔ میرا تمام ان لوگوں سے میسج ہے، اپنے ارد گرد آس پاس دائیں بائیں ماہ رمضان کے مہینے جتنا ہو سکے ان لوگوں کی مدد کرو جن کے گھروں میں دسترخوان نہیں سج رہے، جن کے گھروں میں کھجورے نہیں آ رہے، جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا نہیں آ رہا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات آپ سے ضرور اس کا حساب کتاب پوچھے گی۔ جزاک اللہ۔ بہت اچھی میڈم صبا گل جی نے بات کی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں علی زیب صاحب کی طرف کہ علی زیب صاحب آپ بھی بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، بہت سارے شوز میں جاتے ہیں، بہت ساری دنیا آپ نے دیکھی ہوئی ہے۔ فرسٹ آف آل تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کے جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسپیشلی آپ کے چینل کے حوالے سے ہماری مسلمانیت وہیں کمپلیٹ ہوتی ہے جب ہم دوسرے مذاہب کا بھی احترام کریں۔ تو پوری دنیا میں ہمارے اس پروگرام کو اگر سکھ یاتری دیکھ رہے ہیں تو جو بولے سو نہال، ست سری اکال، ہندو بھائیوں کو نمستے اور نمسکار، اور جو علی والے دیکھ رہے ہیں ان کو تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں اور ہمارے اس سلسلے کی ابتدا اور مضبوطی اس بات پہ ہے کہ جب تک ہم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد ان کی آل مقدسہ کو اور پھر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو نہ مانے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ اور گلتاسب اسپیشلی آپ کے اس چینل کے حوالے سے ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہر چینل پہ ایک ہی زور رکھا ہوتا ہے، نماز پڑھیں عبادت کریں، نماز پڑھیں عبادت کریں، نفلی روزے رکھیں، توبہ کریں۔ ہمارے کہنے سے کوئی توبہ کرے گا نا، سوال ہی نہیں پیدا۔ توبہ اگر نصیب بھی نہیں لکھی ہوئی تو ہندا بھی تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہہ رہی ہے کہ اے محمد کے رب، اے محمد کے رب، تجھے قسم ہے اپنی وحدانیت کی، ہمیں محمد کی باتوں میں نہ آنے دینا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نماز روزے دیکھیں، نماز آپ پر لازم ہے، آپ ایمان لے آئے تو نماز تو آپ پہ فرض، اور اس کا فائدہ آپ کو ہے، پبلک کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ رمضان ہمیں درس صرف عبادت کا نہیں دیتا، رمضان ہمیں دیتا ہے کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کھاتے۔ اور رہی بات عبادت کی تو گھر سے مسجد تو بہت دور، چلو یوں ہی کریں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ اور گلتاسب میں وقت ضائع نہیں کروں گا، مختصراً ایک بات آج عالم اسلام کے ہر مسلمان سے میں کہنا چاہوں گا، ہر رمضان میں میڈم بھی جانتی ہیں کہ آپ کے پاس لوگوں میں راشن بانٹنے کا بھی موقع ہوتا ہے، ان کا خیال رکھیں کہ آپ کے پکوڑوں کی خوشبو کہیں کسی ایسے گھر میں تو نہیں جا رہے جہاں پکوڑے بن ہی نہیں رہے۔ ایسے ہی آپ اگر شاپنگ بیگ اٹھا کے لاتے ہیں، آپ کے ارد گرد کو غریب کرانا ہے تو اس کو چھپا کے لے کے جائیں، اگر آپ وہ آدھا تقسیم کر سکتے ہیں تو پھر سامنے لے کے جائیں اور کہیں یہ تیرا تو یہ میرا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسا سنہری موقع دیا ہے جس سے غافل ہیں کہ تمام عالم اسلام کی طرف سے ایک مرد مومن لڑا اور شہادت حاصل کی، ٹھیک ہے، لیکن ہماری قوم اس چکر میں پڑی، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ سنی، یہ وہابی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث۔ میں آج سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ کیا یہ سنہرا، میڈم کیا یہ ہمارے لیے گولڈن چانس نہیں ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ نہیں ہیں تو اسے کم از کم دعا تو دیں کہ اللہ عالم اسلام کو فتح دینا۔ اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ شیعہ ہونے کی وجہ سے ایران کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ نیتن یاہو کے ساتھ ہیں، اگر وہ آپ کے ماموں ہیں یا ریلیٹیو ہیں تو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہمارا رشتہ دار وہی ہے جو عالم اسلام کے لیے لڑے گا، چاہے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ وہابی، بریلوی، کچھ بھی کہہ لیں، اہل سنت کہیں، شیعہ کہیں، لیکن دین پہ جو چل رہا ہے نا وہی برحق ہے، مادوں کے ساتھ آپ اس اعتراض تو نہیں ہے نا۔ اور کوشش کیجیے گا یہ کٹے نا، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میں سمجھتا ہوں اس کا یہ پروگرام پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ اس ویڈیوز کو شیئر بھی کریں، خدا را ہاتھ باندھ کے علی زیب آپ سے کہہ رہا ہے کہ تفرقات کو مٹا دے، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہہ دیا کہ اور تم سب مل کر، نہ کرسچن، نہ ہندو، نہ سکھ عیسائی، اور نہ ہی شیعہ سنی وہابی بریلوی، اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ علی زیب صاحب نے تو ایک، آپ اس چیز پہ روشنی ڈالیں گے علی زیب ہمارے ناظرین کو کیا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، سب سے پہلے میں نے، آپ نے، ہم سب نے، بلکہ تمام امت مسلمہ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے مجھے، آپ سب کو اور تمام امت مسلمہ کو اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے اور رمضان مبارک کے بابرکت ماہ کے حوالے سے جو بات دو پہلے ہمارے قابل احترام محترمہ اور دونوں شخصیتوں نے بیان فرمائی ہیں کہ دین، انسان اور انسانیت کیا ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بات بہت خوبصورت کی ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف الحمدللہ سے کراتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں جو
محنت ہو رہی ہے دین کی اور کام ہو رہا ہے. جس طرح لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں گھروں میں, مسجدوں میں, اور جہاں جہاں بھی جو بھی ہیں رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں, قرآن بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے امتیوں کی کافی جو ہے جہنم سے رہائی ہو جاتی ہے. بے شک. تو دنیا کی قاری صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کرتی ہے, جہنم سے تو ہو جائے گا, یہ جو دنیا میں جہنم مسلمانوں کے لیے کسی فرد واحد قوم نے کی ہوئی ہے اس سے بھی تو نجات ہم پہ لازم ہے نا. اس سے بھی لازم ہے. ٹکرے مار مار کے نمازیں پڑھتے رہے, ساتھ پڑوسی بھوکا مر رہا ہو. اپنے سگے بہن بھائیوں میں سے میں نے دیکھا جو کم کمائی کرتا ہے احمد صاحب, وہ ہوتا ہی ہے کہ اس کے گھر نہیں جاتا, اس کے گھر بھیجتے ہیں گلتاسب جس کے گھر واپس پلیٹ بھری ہوئی ہے. یہ دیکھو ایک رات رکھی ہے اس میں بے شک جو ہم آپ سب نے تلاش کرنی ہے. تو ہر رات میں ہم کیوں نہ دعا مانگے کہ اللہ عالم اسلام کے لیے جو یہود و نصرہ سے جنگ لڑ رہا ہے وہ جو بھی ایکس وائی زیڈ, اللہ اسے فتح دے. آمین آمین. ایسے ہی ہے. بہت باتیں دین کے حوالے سے اگر آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو کئی دن, کئی مہینے, کئی سال گزر جاتے ہیں, تو دین باتیں ختم نہیں ہو سکتا. اور ہمارے ساتھ ایک ہمارے بڑے پیارے بھائی راجہ احمد صاحب موجود ہیں, وہ بھی سعودیہ میں, دبئی میں کافی سارے ملک وزٹ کر چکے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سعودیہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ وہ ممالک اور پاکستان کے دونوں کے اندر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں متاثر بھائی کا, آپ نے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے جو محترم صبا اور علی دیو صاحب اور قاری صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ حقوق اللہ کے چکر میں حقوق لباس سے غافل ہو گئے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے ہم جو ہے کسی اس مسئلے میں الجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اور ضعیف الاعتقادی کی انتہا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ اٹھ کے صبح اٹھ کے چلا جاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے اعتقاد ہے اور وہ اپنے سفر پہ نکلتا ہے, اور وہ صرف اتنا ایک رات گزارنے کے لیے وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے ادانا چن کے آتا ہے. اس کو اتنا یقین ہے کہ بھائی کل بھی میرا اللہ مجھے دے گا. اور کبھی کبھی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بھینس جو ہے, بھینس کی ایک مثال بالکل سامنے ہے کہ منو ٹنوں کے حساب سے وہ راشن اس کو ملتا ہے اور وہ چل کے نہیں جاتی. وہ جہاں پہ وہ کنڈے سے بندی ہے وہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو ہم جو ہے نا اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ میں تقریباً کافی ملکوں میں مجھے اتفاق ہوا ہے, اور ان کی چیزیں کچھ چیزیں اتنی آج دن تک نقش ہے دل کے اوپر. اسپیشلی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ میں ایک کلین شیپ بن رہا ہوں اور مجھے بے شمار موقعوں کے اوپر امامت کا اتفاق جو حاصل ہوا ہے, اور وہ بھی جب کہ ماشاءاللہ لمبی بارش عالم دین لوگ جو ہے وہ میرے پیچھے انہوں نے نماز ادا. اور یہ چیز کہ ایک چھوٹا سا اگر بچہ بھی اگر وہ اکیلا آیا ہے اور لیٹ ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے بعض دفعہ ہمارے جیسے بندے دو صفیں بن گئی, اور کسی نے بھی اس کو آگے یہ نہیں کہا کہ تو چھوٹا سا بچہ ہے تو سائڈ پہ ہو جائے. افسوس کی بات ہے, میں نے جو یہاں پہ نوٹ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ لوگ اللہ معاف کرے کہ جمعے والے دن میں اکثر نوٹ کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا ایک مسجد چھوڑ دوسری تیسری چوتھی پتہ نہیں کیا حاصل کرنے جا رہے ہو, کیا وہ کہاں جا رہے ہو اللہ کے بندو. وہ بھی اللہ وہ بھی وہاں کا اللہ بھی اور تو نہیں ہے نا. تو یہ آپ لوگ اس طرح اگر یہ شروع کر دیں گے تفرقہ بازی اور یہ چیزیں جو ہے یہ جدائی ہے, اور جب یہ جہالت ہے جائے گی تو بس سب جی آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں گے اس بات
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے بہت شکریہ. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی ہے. اسلام پہ بات ہو رہی ہے, رمضان کے لیے بات ہو رہی ہے, انسانیت کے لیے بات ہو رہی ہے. آج میں ایک وہ جملہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. انسان اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ نے اس کو پیدا کیا. اللہ نے افضل درجہ دیا انسان کو. انسان ابھی تک تو یہ سمجھ نہیں پا رہا, چاہے وہ اسلام کا بہت بڑا ٹھیکیدار ہے یا کوئی بالکل گراس لیول پہ ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات نے تمام فضیلتیں انسان کے قدموں کے نیچے رکھ دی. بے شک یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا پیار, اللہ کی کرم نوازی ہے. اگر اس پانی سے زمین نہ نکلے تو انسان پانی کہاں سے پی, اس کی پیاس کہاں سے ختم ہوگی. زمین سے اناج نہ نکلے تو انسان اپنا پیٹ کیسا بھرے گا. بات اب سب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت کی ذات اگر ایک پتھر کے اندر کیڑے تک رزق پہنچاتا ہے, یہ ہماری خود کی محنت ہوتی ہے. ہم نے حلال رزق اس طریقے سے کمانا ہے, نہ ہی تو کسی کی ٹانگیں کھینچنی ہے, نہ کسی کی جڑیں کاٹنی ہیں, نہ ہی تو کسی کی آگے چگلی کر کے اپنے رزق کو حاصل کرنا ہے. اگر جو ایمان والے ہیں, اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں, تو ان کے گھروں میں رزق کو چل کر آ جاتا ہے. ایک تاریخ میں نے بڑی دفعہ لوگوں کو یہ بات میں کہتی ہوں, تاریخ میں مجھے کہیں بھی بتا دے کہیں چھت پھٹا ہے تو رزق آپ کے گھر میں آیا. یہ وہ رب ہے جو اپنے کام اپنے انسانوں سے اگر کسی کو قرضے کی ضرورت پڑتی ہے تو دوسرے کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ڈال دیتی ہے, اسے کال کرتا ہے. تو دوسرا کال سننے والا کہتا ہے یعنی کہ آپ کیوں چھوٹے ہو رہے ہیں, اللہ بہتر کرے گا, آپ آ جائیں, میرے پاس اتنی پیمنٹ ہے, آپ اپنا نظام چلا لیں. یہ ہوتے ہیں اللہ والے کام. کسی کے گھر راشن پہنچانا خفیہ طریقے سے, کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دینا, اس کی وہ عزت کا وقت جو ہوتا ہے اسے کور کر کے دے دینا, اور یہ چیزیں جیسے کہ استاد صاحب نے بھی کہا. سب سے پہلے میں کیوں کہتی ہوں, یعنی کہ وہ سخی انسان جہنم میں جائے گا. اس نے دنیا پہ جو اس کی ڈیوٹی ہے, ذمہ داریوں کو ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے, اللہ نے اس کی ڈیوٹی دنیا کے لیے مقرر کر دی. آخرت کے لیے اس نے کیا کیا ہے, ہم سب کو سوچنا چاہیے ہم آخرت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. شرعی طور پر بھی ہمیں حکم جو ہے کہ جب آپ کسی کی تو اب کا دائیں ہاتھ جب دے رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور یہاں پہ یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جناب یہ ویڈیو ادھر آئیں, ادھر سامنے آ جائیں, یہ پکڑیں, یہ کیا ہے, یہ میرا تو خیال میں مقصد فوت ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم لوگ جو اس کے احکامات ہیں جب ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور جو ہے نا صرف دکھاوے کے لیے, تو وہ پھول رحیم ہے, وہ معذرت کے ساتھ میں اس بات کو تھوڑا سا اس طرف لے کر جاؤں گی. یعنی کہ وہ 14 نشانیاں سے ہم گزر رہے ہیں. وہ 14 نشانیاں یعنی کہ آپ علم والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, آپ کے پاس تعلیم ہے, نالج ہے. وہ 14 نشانیوں میں ایک نشانی یعنی کہ یہاں ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بے حیائی ہماری پاکٹوں میں پڑی ہوتی ہے, اور اسی سے یعنی کہ یہ قرآن حدیثوں میں ذکر ہے یعنی کہ ایسا ایسا دور آئے گا, اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. آپ ایک نشانی رہ چکی ہے, پتہ نہیں اس دوران سے ہم گزر رہے ہیں یا آگے آنے والی مہدی حسین, امام مہدی حسین, یعنی کہ ان کا آمدن ہو گئی. اب تو احتجاج پھیل چکا ہے, احتجاج ایسے پھیل چکا ہے کہ یہیں بیٹھ کر ایک دن پہلے میں نے اس میڈیا کے سامنے میں نے ایک بیان ریکارڈ کیا ہے. شروع سے میرا سلوگن تھا, میرا جسم میرے خدا کی مرضی, نہ اس کی مرضی کے بغیر میں اس دنیا پہ آئی, نہ اس کی مرضی کے بغیر اس دنیا سے لوٹ کر جائے. اور کوئی مائی کا لال نہیں. ہماری خواتین جو ہوتی ہیں یعنی کہ وہ پریس کلب کے آگے کھڑے ہو کر اور کانفرنس کر رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ کھلے عام وہ نعرے لگا رہی ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی پڑھی لکھی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی, اپنے اسپیشل پارٹ جو ہوتے ہیں ان کو ڈھک کر محفوظ کر کے وہ بات نہیں کر رہی ہوتی, اور بات اسلام کی کر رہی ہوتی ہیں, دین کی بات کر رہی ہوتی ہیں. پہلے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, میں کس رستے پہ ہوں. اگر میں کسی کو ایک تربیت دے رہی ہوں یا کسی کو سمجھا رہی ہوں, ایک میسج کنوے کر رہی ہوں, تو پہلے مجھے اپنے آپ کو کور کرنا پڑے گا, یعنی کہ میں کل میرے اوپر کسی قسم کی انگلی نہ اٹھے. مجھے نہایت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے
ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا ہے. روح جو ہوتی ہے یعنی کہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، اگر کسی کا جنڈر ہے تو اس کا وجود ہے. پاکستان کے اندر کچھ ناصر پسند لوگ ہماری کمیونٹی کے اوپر بے ہودہ یعنی کہ الفاظوں کو کستے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قوم لوط سے تعلق رکھنے والے. میں محسوس کرتی ہوں اس چیز کو، میں دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. یعنی کہ قوم لوط کی قوم کتنے عرصہ کتنے 100 سال پہلے تھی. یہاں ایمان والوں آپ کہتے ہو یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تن نہیں بگڑے گی، تو پھر مجھے اور میری کمیونٹی کو کیوں کہا جاتا ہے یہ قوم لوط سے تعلق رکھنے والے؟ آپ کی اجازت تو میں اس معاملے میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت مسلمان کو نا، یہ میں فخر سے نہیں طنز سے کہہ رہا ہوں، کہ دو موقع دیے. ایک وہ کہ جب یہود و نصارہ کی اسلام سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ حق کا ساتھ دے کے اپنے اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے جی یہ مرد ہے، یہ زن ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے. ہمارے معاشرے کا سب سے خوبصورت حصہ ٹرانسجینڈر ہے. وہ کیوں کہ میں آج ریفر بھی کروں گا گلتاسب، میں نے عمر شریف صاحب کے ڈرامے میں خود یہ صبا گل صاحبہ کو بھی یہ علم نہیں ہے. عمر شریف صاحب کے ڈرامے میں نے جب کردار کیا تو عمر شریف صاحب اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک کریکٹر خود لکھیں گے. تو اس میں میں نے ایک جملہ لکھا کہ تم معاشرے کے لوگ ہمیشہ ہجڑے کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہو، اپنے طنز کا نشانہ بناتے ہو. جہاں بھی آئے آپ قوم لوط کہہ دیتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جو ہے نا قوم لوط کا تعین کہنے؟ آپ خود کیا؟ اس معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ بہت سارے پیر بدائی کے ادھر ادھر کے ہوٹل چھان کے دیکھیں، آپ کو ان میں سے ایک بھی ٹرانسجینڈر نہیں ملے گا. دونوں مرد حضرات ہوتے ہیں. میں اپنے اللہ سے ڈر کے یہ بات کروں گا، دیکھیں اللہ نے آپ کو مرد بنایا، آپ مکمل مرد ہیں، آپ کو عورت بنایا، آپ مکمل عورت ہیں. یہ کہاں جائے کیا ایک ٹرانسجینڈر کو جو عمر کے اس حصے پہ پہنچ چکا ہے، جب وہ کسی ماں کو اپنے بیٹے سے پیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا اس کے دل میں گلتاسب نہیں آتا ہوگا کہ میرا بھی کوئی بچہ ہوتا ہے میں اسے پیار کرتی ہوں؟ اسی طرح ٹرانسجینڈر میں کچھ میل ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے اگر کوئی اپنے بچے کو پیار کر رہا ہے، بائک پہ لے کے جا رہا ہے، تو وہ بچہ اسی محبت میں اپنے کسی بھتیجے یا کسی کو لے کے جاتا ہے تو ہمارا معاشرہ طنز کرتا ہے تو ٹرانسجینڈر ہے کتوں آندے. مطلب ہمارا معاشرہ اس قدر بے حس ہو گیا یار. کائے کا رمضان اور ایسے لوگوں کی تو نمازیں اور روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے جو ایک انسان کا دل دکھائے. یار حوث کا نشانہ بھی بناتے اور پھر قوم لوط بھی کہتے ہیں. مجھے بتائیں کوئی بھی ٹرانسجینڈر اکیلے کچھ کر سکتا ہے یا دو ٹرانسجینڈر آپس میں مل کر گناہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. آپ میں سے کوئی ایک اس میں حصہ ڈالتا ہے تو تب وہ گناہ کی طرف جاتا ہے. تو گناہ گار کون ہوا؟ آپ ٹرانسجینڈر نہیں. اور ڈرو اس وقت سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں آپ کے گھر میں بھی یہ فرشتہ نہ پیدا کر دے. کیونکہ میں یہی کہوں گا اگر آپ مکمل مرد ہیں تو ساری زندگی سجدے میں رہیں. ان سے پوچھیں کہ یہ معاشرے میں کس طرح جیتے ہیں. ان کی کہ آپ یقین کریں کہ میں جتنا احترام میں صبا گل صاحبہ کا کرتا ہوں اور اس کے بعد اگر کسی کا احترام کرتا ہوں تو ان کی تمام ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے ان کو. علی زیب صاحب میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ٹرانسمیشن سٹارٹ لیتے وقت میں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کون بیٹھ رہا ہے کون نہیں بیٹھ رہا. اکثر ہمیں بہت ساری ایونٹس پہ، اکثر ہمیں بہت ساری جگہ پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ صبا گل کون ہے. تو جب صبا گل کا بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے تو لوگ بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر ہے. لیکن پھر جب اسی ٹرانسجینڈر کے پاس یہ چل کے جاتے ہیں تو وہی ٹرانسجینڈر ان کے ایونٹس پہ چیف گیسٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، ان کے ایونٹس پہ یہ ایوارڈ بھی دے رہا ہوتا ہے، انہی کے ایونٹس پہ یہ میڈل بھی پہنا رہا ہوتا ہے، انہی کے ایونٹس پہ یہ افطاریاں سحریوں کا اہتمام بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یار یہ وہی ٹرانسجینڈر ہے جس پہ تم لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہو. اور مجھے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یار میڈم صاحب ان کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہو تو آپ کا پروگرام کوئی نہیں دیکھے گا تو نہ دیکھے. ساری دنیا دیکھے گی، میں سب سے پہلے دیکھوں. ہم آپ لوگوں کو صرف یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے فرق مٹانے کی کوشش کی ہے، ہم ایک چیز کو آگے لے کے نکلے ہیں. اور انشاءاللہ اس کمیونٹی کے ساتھ آگے بھی میں بہت ٹائم سے کھڑا ہوں اور ابھی بھی کھڑا رہوں گا. اور آپ لوگ بھی اگر آگے بیٹھ رہے ہو تو صرف اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ گلتاسب نے آپ کو کچھ دیا ہے یا کچھ آپ نے گلتاسب کو دیا ہے. یہ صرف ہماری محبت ہے. یہ اشعار اللہ کی ذات دینے والی ہوتی ہیں. کسی کے کہنے سے یا کسی کے سننے سے کسی کو داد رسی نہیں ملنے والی. بے شک دوستی بڑھانے کا حق جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہوتا ہے. اللہ جو سے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. اس کریم پہ میں یہ بات ضرور کہوں گی. اور وہ ویڈیوز میں نے گستاخ سے 70-100 مرتبہ مانگی، وہ مجھے ویڈیو دی جس میں یعنی کہ
فرنٹ پہ آگے لگا ہوا ہے یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، تو اس کے پیچھے میری اسٹرگل شروع ہے. جہاں سے میں 10 بچیوں کی شادی کراچی میں کروا کر آئی ہوں. بہت ساری بیوہ جو عورتیں تھیں جن کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں تھا، بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھے، 10-10 ہزار روپیہ ان کی خدمت کر کے آئی ہوں. تو 10 بچیوں کی جب میں نے شادی وہاں کروائی تو بہت سارے چینل میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے. یہ وہ صبا گلہ ہے جس نے 664 بچیوں کی شادی کروائی. بچے تو آپ پیدا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوا تو وارث ہو گیا، بیٹی پیدا ہوئی ساتھ رحمت لے کر آئی ہے. افسوس مجھے اس چیز کا لگتا ہے میں ماں اور باپ نہیں بن سکتی، مگر میں محسوس کرتی ہوں اس پورے پاکستان کی ماں بن چکی ہوں. مجھے ہر ٹرانس کمیونٹی کے لوگ بلاتے ہیں، ماں کے نام سے بلاتے ہیں، خواتین بلاتی ہیں، مرد بلاتے ہیں. میرا رشتہ ایک ہی سے مگر مکمل کرنے والی ہی اس کائنات کی اللہ کی مخلوق ہے اور نبی کی امتی ہے. مجھے کسی سے کوئی شکایت، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرا بازو پکڑا ہے. میرے گھر میں ماشاءاللہ بڑی ساری فیملی ہے، میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہوں، دوست احباب کو سپورٹ کر رہا ہوں، بہت ساری خواتین کی ایونٹ میں جا کر ان کو سپورٹ کرتی ہوں، مرد حضرات کو سپورٹ کرتی ہوں. یہ میرے اللہ نے مجھے چنا ہے تو میں اس پہ فخر نہیں کرتی، میں عاجزی پیش کرتی ہوں اور اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، عاجزی سے کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے جیسی سوچ، میرے جیسی برداشت، میرے جیسی ہمت آپ تمام لوگوں کو بھی عطا کرے. الہی آمین. الہی زید بھائی 2 بول بہت اچھی آپ کلام بھی پڑھتے ہیں، آپ بہت اچھی دمال بھی پڑھتے ہیں، لیکن نظم اور کلام کے اشعار آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے تو ضرور. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن میرا عشق ضرور ساتھ دے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سے پہلے کہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ اس ماہ مقدس میں آپ بیت القدس کا خیال رکھیں اور خاص طور پر ان مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں کہ جو مرد کے بچے ہو کے اسلام کے سپاہی بن کے کسی سے لڑ رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو کم از کم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خاص طور پر اپنی دعاؤں میں ایسی شہزادیوں کو یاد رکھیں جو ہمارے ملک کی شان ہے. اور اس وقت جو دور ظلمت چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں اسی حوالے سے آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. آقا دو جہاں اس دور ظلمت میں جب مسلمان کا دشمن ہے، میرے آقا مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے آ جاؤ. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھی، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بہت دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے. میرے آقا آؤ نا یا رسول اللہ. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. علی زیب صاحب نے تو اندر سے رونگٹے کھڑے کر دیے. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے اور میرا ٹائم کی بہت قلت ہے. ہر بندہ اس وقت مصروف ہے اور کوئی دین میں مصروف ہے، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی عید کی تیاریوں میں مصروف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھیں جو آپ لوگوں کا والی وارث ہے. اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے گا گلتا صدقہ. اپنے میزبان گلتا سے اللہ اللہ حافظ.